الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کے صحابی کا اوشانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں کہ جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو دوستو چلائیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اپنے گھر میں عبادت کرو نا، کون منع کرتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان نبوت فرمایا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار میں نہیں لگا، دھندے میں نہیں لگا، بازار میں نہیں گیا، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے مار کھاتا ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے، سارے مکے کے کافر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگ گئے، چاروں طرف سے مارنے لگ گئے، سارا مکہ مارنے والا ہے، ایک کالی کملی والا مہر کھانے والا، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا، کیوں مارتے ہو؟ کیا صرف اتنا ہی جرم ہے؟ آئی یقول ربی اللہ، وہ کہتے ہیں میرا رب پروردگار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بچاتے بچاتے میرے چھڑاتے چھڑاتے منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ جس دین کو آج لاوارث سمجھتا ہے، جس دین کی آج قدر نہیں کرتا، جس قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، جس اسلام کی آج قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم اس دین کے پیچھے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کافروں کے اندر سے حضور کو نکال کے لانا چاہتا تھا، اس کو دھکا دیا، اس کو پرے کیا، عتبہ کو پرے کیا، امیہ بن خلف کو بھگایا، ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر کو اتنی مار پڑی، سیدہ اسما کہتی ہیں کہ سر میں اتنے زخم تھے، ہم بال چٹکی میں پکڑتے تھے تو ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ دوسری رات جا کر صدیق اکبر کو ہوش آیا، خدا کی قسم اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا جو کالی کملی والے کے ساتھ ہو کے مار کھا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر پسند فرمایا، اور تھا دیکھ لو، بازار کا ساتھی، غار کا ساتھی، بدر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، کوثر کا ساتھی، آج کا ساتھی، کل کا ساتھی، ساری عمر کا ساتھی، صدیق اور نبی میں کوئی جدائی کر نہیں سکا۔ صداقت ابو بکر صدیق کون کر سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی،
صحابہ وہ ہیں جن کو کلمہ حضور نے یاد کرایا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کالی کملی والے سے یاد کیا، صحابہ کرام کی فوج وہ فوج ہے جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت نہیں کرو گے تم کافروں کے پنجے سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ قربانی تو ساری ان کی ہے، میری تیری کیا قربانی ہے؟ ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ پھر اللہ نے کتنا نوازا ہے صدیق اکبر کو، آئی ہے ہجرت والی رات۔ خدا کی قسم، اگر صدیق کو نہ مانو گے تو معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر صدیق کو نہ مانو گے تو غار میں کون لے کے جائے گا؟ آئی ہے رات ہجرت والی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا آپ تشریف لے چلے، مکہ چھوڑ دیں۔ الہی میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، ان کو کیا کروں؟ آواز آئی ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ اے مکے والوں کا چاندی، مکے والوں کی چاندی اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے۔ او ابو بکر میرے محبوب والی امانت تیرے حوالے۔ تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھتے چلو، کتابوں میں آپ سب نے پڑھا ہے کہ حجرے میں حضور کے بستر پر کون سویا؟ زور سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی سو سکتے ہیں اگر حضرت علی کو یہ خطرہ ہو کہ غار ہجرت والی رات ہے، سارا مکہ دشمن ہے اور صدیق اکبر حفاظت نہیں کر سکیں گے، حضرت علی کو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ سوتے ہیں؟ یا کوئی گم ہو جائے بچہ ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ حضرت علی سو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو کہ ابو بکر حضور کے ساتھ ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ نبوت کی طرف ہاتھ بڑھائے، ورنہ پھر حضرت علی سوئے نہیں، اگر سوئے ہیں تو کلی اطمینان ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر چلو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، فرمایا میں خود نہیں آیا، میرے پروردگار نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جلدی جلدی آپ نے تیاری فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کوئی سواری تیار کرو، تو عرض کیا سواری تو بہت دنوں سے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کوئی گھوڑا، کوئی ڈاچی، کوئی اونٹنی نظر تو آتی نہیں۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر صدیق اکبر نے فرمایا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر 4.5 میل غار تک اٹھا کر لے گئے۔ اندر جا کے غار صاف کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی تشریف لے آؤ۔ رحمت والا بدن مبارک آ گیا، گویا رحل بچھ گئی، قرآن کریم آ گیا۔ غار کے اندر 3 دن تک رج رج کے دیدار کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس وقت اور کوئی نہیں، کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں جو غار میں دیدار کرنے گیا ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ قرآن کریم میں لفظ صحابی سنوا دیا، پریشانی جھیلی پرواہ نہ کی، بلکہ خود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہماری ماں نے مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا ہے، 24 گھنٹے میں گزر نہیں ہوتی، کچھ بڑھا دیا جائے۔
جواب ملا ہے کہ اے ازواج مطہرات، تمہیں ایک چیز ملے گی، اگر سونے کا ڈھیر چاہتی ہو تو میں تمہیں احد پہاڑ سونے کا بنا کے دے دیتا ہوں، مگر تمہیں میرے محبوب سے الگ ہونا پڑے گا، کالی کملی والے سے جدا رہنا پڑے گا۔ اس لیے اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سونے سے ڈھیر لگا دیتا ہوں، لیکن اتنا ہی ملے گا۔ تمام ہماری ماؤں نے انکار کر دیا، اتنا بھی نہ ملے ہم کالی کملی والے کا دامن چھوڑنے کو تیار ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی، روٹی کا آدھا ٹکڑا لے آئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی 4 دن کے فاقے کے بعد آج ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی بچا لائی ہوں۔ فرمایا اے میری بیٹی، آج تیرے ابا کا 5 دن کا فاقہ ہے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلاتے رہے، آج اتنی نعمتیں کھا کر ہم دین متین کا کیا کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی نہیں مانتے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 3 مرتبہ پھانسی کا حکم ملا شاہ جی کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، بخاری جیل میں ہے، 20 سیر گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جیل کی انتظامیہ حیران ہے، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، چکی کس وقت چلاتا ہے؟ تو ایک دن پچھلی رات سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑ رہے، یہ تھے وہ لوگ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں غازی علم الدین سے ملنے میاں والی گیا تو سپرڈنٹ جیل سے میں نے کہا ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرڈنٹ جیل کہنے لگا قیدی نہ کہو، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو بڑا مسکرایا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، ہر رات کو کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، اگر حضور کا دیدار کرنا ہو تو تختہ دار کی طرف جانا پڑے گا۔ مولانا جعفر تھلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز نے خاردار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا تو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ غنی روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ 15 سال تک حضور کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، تمام صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھ کر شیخ مدنی نے 15 برس تک حدیث پاک کا درس دیا۔
مدینے کی گلی گلی میں ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ آؤ مبارکباد دو کہ آج بھی ہم کتنے اونچے ہیں۔ شیخ الحدیث سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملال مدینے پاک میں ہوا، اور ایک بہت بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار کو 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، سبحان اللہ، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے قیامت میں اس کا حساب جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا ہے، جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا، قبر جو دیکھی حیران ہو گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی، ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ سبحان اللہ، دنیا ہی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا یہ مقام ان کا ہے۔ اکابرین علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند، اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک۔ ادھر دیکھ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور ظالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔
یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا. میری تاریخ، میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو. جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ زبر سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا. چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے. ان لوگوں سے جا کر پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھے. انگریز کے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا. دانت کھٹے کر دیے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کے. کالے پانی میں جا کے دیکھو 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے، سارا علماء دیوبند کا ہے. دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی. 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں. میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا. قرآن پڑھنے والا، کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیٹھ دے کے نہ گیا. انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی. سبحان اللہ. اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی. کہتا اسی بزم جنوں کے دیوانے، اسی بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. جاؤ جیل کی کوٹڑیوں سے پوچھو، قاہرہ کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، مالٹا کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، پورے ملک کے جیل خانوں سے جا کے پوچھو مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے. حضرت مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے گھر سے نکلے. ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، ضمیر کا سودا نہ کیا، جان دے دی پر ایمان نہ دیا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں سبحان آتا. اللہ. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں کہ ہم 3 عالموں کو پھانسی کا پروانہ آیا انگریز کی طرف سے، تو تینوں عالم دین اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو، مزے ہو گئے، شہادت کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے. سبحان اللہ، الحمدللہ. وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ افسروں کو جا کے کہنے لگا تمہارے پروانے کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوا، مولوی تو ہنس رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں شہید ہو جائیں گے، اللہ سے جا کے ملیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے. انگریز کہنے لگے ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی. مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. اب بھی ایسے لوگ قریب کے زمانے میں آئے. آج سے 5-6 سال پہلے لاہور میں پڑا، بیچارہ نام نہیں لیتا میں، ایک وزیر تھوڑے سے دنوں وزیر رہا تھا. یہ بڑی چیز ہے تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ملتی ہے نا. تو ایک جگہ علاقے میں تقریر کرتا ہوا کہنے لگا کہ ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا، ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. چلا گیا 2-4 دن کے بعد میں
مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیار ہو جاؤ پیٹ پھوٹیں گے تمہارے. میں نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہوئی بھائی, پتہ نہیں اینٹ مارے گا, پتھر مارے گا, چھرے مارے گا, کیا کرے گا. میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں. صبح کو تشریف لے آنا, ہم وہی حلوہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے تازہ تازہ. سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے دماغ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی نبی کا دوہرا داماد, سیدہ رقیہ کا شوہر, سیدہ ام کلثوم کا گھر والا, جس نے تمام عمر دولت اسلام پہ قربان کر دی. تم تو جمعے والے دن 4 آنے بھی اگر چندے میں ڈال دیتے ہوگے تو سارے ہفتہ سوچتے ہوگے میں بڑا سخی ہوں. عثمان وہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو ایک غلام آزاد نہ کیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. حضرت عثمان کو پتہ لگا, جلدی کھانا لے کر کے دوڑے, راشن بھی لے کر حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ دولت میری نہیں آپ کی ہے, یہ جان میری نہیں آپ کی ہے, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, مجھے کیوں نہیں بتایا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے, میرے لشکر کا بندوبست کرے, میری فوج کا انتظام کرے. حضرت عثمان اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں اکیلا عثمان دوں گا. اس کے بعد پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے. پھر حضرت عثمان اٹھے, کالی کملی والے 200 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا. تیسری مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, پھر عثمان اٹھے, عرض کیا کالی کملی والے 300 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا. حضور کو فرمانا پڑا او عثمان ٹھہر جا, کسی اور کو بھی بولنے دے. 300 اونٹ جس نے ایک ایک وقت میں قربان کیے, ایک ایک وقت میں حضور کے حوالے کیے, اور ایسے ایسے جنگوں میں امداد کی, ایسے موقعوں پر امداد کی. مدینے پاک کے اندر میٹھے پانی کا کنواں یہودی کے قبضے میں ہے, صحابہ کے پاس پیسہ نہیں, ٹکا نہیں, غریب مہاجر لٹ پٹ کے گئے ہیں, پریشان ہے, پانی نہیں ملتا. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میرے حوالے کرے, میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسجد نبوی کی زمین عثمان نے خرید کے دی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے موقع پر حق مہر عثمان نے دیا. شادی کا سارا انتظام حضرت عثمان نے کیا. مگر آج حالت یہ ہے جس نے ساری دولت لٹائی, جس نے تمام خدمت انجام دی, جس کو بارے میں حضور فرماتے ہیں میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں. آج عثمان 18 دن کا پیاسا ہے, اس کنویں کا پانی نہیں ملتا جو کنواں کل خود خریدا تھا. اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں جس مسجد کی زمین کل خود خریدی تھی.
چاروں طرف سے باغیوں کا محاصرہ ہے، چاروں طرف باغیوں نے پیرے لگا رکھے ہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا، پانی کی بوند نہیں ملتی، پانی کا قطرہ نہیں ملتا، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، حکومت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ خود حضرت علی نے عرض کیا امیر المؤمنین اجازت دو میں باغیوں کا مقابلہ کروں۔ فرمایا اے علی میں نہیں چاہتا یار کے شہر میں کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی اگر گر گیا کل کالے کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے آقا کا شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے لبوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، میرے محبوب گھبرانا، مدینہ تیرا ہے، مدینے کا تو ہے۔ عثمان میں کہیں نہیں جاؤں گا، مصیبت آئے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں پر مدینے کی گلیاں نہیں چھوڑوں گا۔ آخری وقت ہے سیدنا عثمان ذی النورین جس کی ساری عمر یہ تمنا رہی الہی میری زبان اور تیرا قرآن موت آ جائے۔ آخری وقت ہے، 18 دن کا بھوکا پیاسا عثمان گھر والی سے فرمایا میرا وہ پجامہ لا کے دو جو میں نے سلوا کے رکھا ہے۔ گھر والی نے پوچھا آج تک کبھی نہیں پہنا، آج کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمانے لگی وقت قریب ہے، لوگ حملہ کریں گے، لوگ مجھے ذبح کریں گے، ایسا نہ ہو تڑپ کر میں ننگا نہ ہو جاؤں، کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ تمہیں پتہ کیسے چل گیا تمہارا وقت قریب ہے؟ فرماتے ہیں ذرا سی نیند سی آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آج کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آجا۔ قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے، آئے ہیں دشمن، اللہ اکبر، چہرے پہ سلاخ ماری، سبحان اللہ، لہو کی دھار قرآن کریم پہ جا کے پڑی۔ کسی شہید کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے لکڑی آئے گی عثمان کی باری، خدا کا قرآن آئے گا۔ الہی میں تھا، عثمان تھا، ظلمن شہید کیا گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں قرآن گواہی دیتا ہوں، مجھ پہ لہو پڑا ہے، مجھ پہ خون پڑا ہے، ظلمن شہید کیا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، جس نے ساری عمر اسلام کی خدمت کی، 18 دن کا بعد لکھا 40 دن کا پیاسا بھوکا شہید ہو گیا۔ طاقت استعمال نہ کی، مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ رات کا وقت ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نیلا سمجھی کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ بتا دیا یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہے وہ کمینہ آگے بڑھا، کفن کا کپڑا اٹھایا، عثمان کے منہ پہ تماچا مارا، تھپڑ مارا حضرت عثمان کے چہرے پر۔ سبحان اللہ، گھر والی کا دل دکھا، کہنے لگی تو جائے جہنم میں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آیا۔ تیسرا دن آیا اور ایک ظالم آیا، دروازے پہ دستک
دی، سمجھا کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، آگے بڑھ کر کپڑا اٹھا، حضرت عثمان کی 3 پسلیاں توڑ دی۔ حضرت لیلا نے بددعا دی، تیرا کوڑ لگ جائے، تجھے کیا ملا شہادت کے بعد بھی نبی کے دوہرے داماد کی توہین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شام کی سرحد پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سارا بدن گلا ہوا تھا، تباہ ہو رہا تھا، برباد ہوا پڑا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا نہ پوچھو، میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی 3 پسلیاں توڑی تھی۔ سارا میرا بدن گل چکا ہے، جہنم کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، طواف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا الہی مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تم معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا او ظالم ایسا کیا ظلم کر بیٹھا؟ دونوں ہاتھ نکال کر لوگوں کو دکھائے، کہنے لگا میں وہ کمینہ ہوں، میں وہ ظالم ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا، جو بددعا دی گئی تھی میرے ہاتھ لکڑی ہو گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا۔ امام مظلوم ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا؟ ارے حاکم ہو کر مظلوم ہے، بادشاہ ہو کر مظلوم ہے، خلیفہ ہو کر مظلوم ہے، نبی کا دوہرا داماد ہو کر مظلوم ہے۔ جس کی حمایت کے لیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا یا تو انتظام کرو ورنہ حرم نبوی سے نکل کر باہر میں آؤں گی، مجھے حرم سے باہر نکلنا پڑے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی میرا داماد بے گور و کفن پڑا رہے۔ علماء نے لکھا ہے جنازہ اٹھا کر کے 17 آدمی چلے تو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جدھر سے جنازہ لے کے چلتے ہیں ادھر سے پتھروں کی بارش ہے۔ اے عثمان یہ کیا ہے؟ آج بھی پتھروں کی بارش ہے۔ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے مدینے کی گلیوں میں پتھر کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ او عثمان تم نے ساری عمر دولت لٹائی، مسلمانوں کی خدمت کی، تمام کاروبار ختم کر دیا، آخری ٹیڈی تک کی اسلام پہ وقف کر دیا، خرچ کر دیا، آج یہ کیا بنی، یہ کیا حالت ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔